الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أولي الصدق والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال الله في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين مكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين معزز برادران اسلام، آج کا یہ عظیم اجتماع جلسہ دستار فضیلت جن کا انتظام و انصراف عالم ابن عالم سید السادات فخر السادات پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے انتظام و انصراف کیا، اور خصوصی خطاب بابا خطابت یادگار اسلاف خطیب نکتہ دان علم و عرفان کی دولت حضور سیدنا پیر سید بابا جی محمد زمان شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ جل مجد الکریم ان لوگوں کا سایہ تا دیر تک ہمارے سروں پر جاری اور ساری فرمائے۔ یقیناً میں احباب سنتے ہیں مجھے ادھر، چونکہ میرا علاقہ ہے، میرے استاد محترم شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے یا شاید نہیں جانتے ہوں گے، سرزمین جنگ سے ان کا تعلق ہے مولانا عبدالرشید جھنگوی صاحب، خلیفہ ہیں بریلوی شریف کے، حضور محدث اعظم کے بڑے ہی چہتے شاگرد ہیں، اور آپ نے ہی اپنی مسجد کے مسند خطابت پہ آپ کو بٹھایا تھا۔ اور جب یہ حق نواز جھنگوی اور اشرف سیالوی صاحب کا مناظرہ ہوا تھا تو استاد محترم علیہ الرحمہ جج تھے اس کے اندر، استاد عبدالرشید صاحب شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ علم کے دریا ہیں، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کی مخالفت نہیں کرتے، اور آپ کرتے بھی آپ کسی کی نہیں کرتے۔ تو بڑا ہی قابل جو غور جملہ ہے، میں نے قبلہ طالب بھائی کو پہلے بھی ایک دفعہ سنا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہے بغیر نہ رہ سکتا۔ یہ کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے میری تعریف کی اور میں اس کی کروں، سمجھ آ گئی؟ میں اسی لیے آپ کو کہنے والا ہوں کہ میرا یہ علاقہ ہے، میں الحمدللہ جو تعریف کے لائق ہوتا ہے اسی آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے نقیب حضرات آپ نے سنے ہوں گے، کوئی ادھر کی ادھر، کوئی ادھر کی ادھر، سمجھ آ گئی؟ یہاں سے پورا پاکستان پھراتے ہوئے، مدینے سے پھراتے ہوئے، لیکن الحمدللہ آپ نے قبلہ طالب حسین سعیدی صاحب کے الفاظ سنے ہوں گے، جو مضبوطی، جو انداز، جو رعایت سجا،
یقین جانیے میں اپنے شہر فیصل آباد میں یہ گڑھ ہے نقیبوں اور خطیبوں کا. قاری محمد خان صاحب جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں. گڑھ ہے وہاں بڑے بڑے سچے نگینے پڑے ہیں. لیکن میں اس دن بھی ان کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں, علم میں, الفاظ میں موضوع کے مطابق رعایت سجا کا خیال رکھتے ہوئے اور الفاظ کے اندر مضبوطی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, استادوں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کسی کو برا بلا نہیں کہتے, اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں, اتنے بڑے مستند حدیث پہ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے. تو آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا. آپ نے کہا کہ ہم جس وقت حضور کی سیرت پڑھتے ہیں دل ہی نہیں کرتا کسی اور کی طرف سے. فرمایا ہم وہ لوگ نہیں ہیں ادھر ادھر منہ مارتے پھریں. اور مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے کہ ہر ایک کو نہ سنیں, ہر ایک کی نہ سنیں. یار کی سنیں, یار کی پڑھیں بس. اور جنہوں نے یار کو پڑھا ہے وہ کتابوں پڑھنے والوں کو کچھ نہیں جانتے. جنہوں نے یار کو پڑھا ان کی مثال نہیں ملتی. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ بلا قاری محمد جہانگیر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ شان قرآن اور شان اہل بیت. اینڈ پہ ایک حکایت میں عرض کروں گا, صرف شان اہل بیت نہیں, شان اہل بیت کے ایک نوکر حضور غوث اعظم کی بس. ورنہ یہ دو موضوع ایسے ہیں کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے, نہ اہل بیت قرآن سے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ظاہری زندگی سے, دو چیزیں آپ کے اندر بڑی گراں چھوڑے جا رہے ہیں. مشہور حدیث. عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. اور شاید آج قرآن ہی کے ضمن میں وہ چیز آپ کو بتاؤں گا کہ بلا طالب حسین سعیدی صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ نے بھی نہ سنی ہوگی. اور آپ کہیں گے کہ یہ واقعہ ہی تھی, آپ کا دل ہی تسلیم کرے. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ان چیزوں کی طرف اگر آپ توجہ نہ کریں گے, میری طرف کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, حق تلاوتی جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. جن کو ہم نے قرآن دیا وہ اس قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. چونکہ جلسہ دستار فضیلت ہے, یاد رکھیے دستار شرافت نہیں اسے کہا جاتا, دستار کرامت نہیں اسے کہا جاتا ہے, دستار فضیلت کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرافت کا تعلق نسب سے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شرافت کا تعلق نسب سے ہے. قبلہ شریف النسب ہے. کرامت کا تعلق زہد و تقوی سے ہے. کرامت کا تعلق زہد و تقوی سے ہے اور فضیلت کا تعلق علم سے ہے.
فضیلت کا تعلق علم سے ہے، علم انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہر بندہ برتا ہے، ہر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، تو اس عالم، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، اسی طرح 2 آنکھیں ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے اس کو جو ممتاز کیا ہے، علیحدہ کیا ہے، وہ اس کو علم نے کیا ہے۔ اور پھر صرف عام انسانوں سے نہیں، بڑے بڑے وزراء سے ممتاز کر دیا۔ بے شک وہ ذات کا کمی ہو، لیکن حضور نے فرمایا موت العالم موت تمہارے وزیر اعظم کو یہ لقب نہیں نصیب، تمہارے صدر کو یہ لقب نہیں نصیب۔ اور پھر ایک دنیا کی نظر ہے، ایک حضور کی نظر ہے۔ میری اور آپ کی نظر میں اچھا وہ ہے، اچھا وہ ہے کہ جو بہت بڑا مالدار ہے۔ میں قبلہ سے پوچھوں گا نا، وہ کہیں گے جی ہمارے علاقے کا جو بہت بڑا زمیندار ہے نا، اس کے پاس زمین زیادہ ہے، بہت اچھا ہے، پیسوں میں کھیل رہا ہے، دولت میں کھیلتا ہے، اتنے ٹریکٹر چلتے ہیں، اتنی گاڑیاں چلتی ہیں، اتنی ہارویسٹریں چلتی ہیں۔ اور کسی سے پوچھا جائے گا، وہ یہ کہے گا میرے علاقے کا ناظم اچھا ہے۔ کسی اور سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میرے علاقے کا MN اچھا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ وزیر بہت اچھا ہے۔ لیکن جب میں نے بزبان مصطفیٰ سے پوچھا کہ آقا کائنات کے اندر حضور اچھا کون ہے، تو امام الانبیاء کی زبان اقدس سے یہ جملہ بولا، اور یہ ہمیں ملا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا کائنات کی بات ایک سائیڈ پہ، لیکن جو میں محمد کی نظر میں اچھا ہے وہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پڑھانے والا۔ خیرکم من تعلم، بڑی مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور مجھے قبلہ طالب بھائی بہت اچھے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ تقریریں بہت ہو گئی، ہم نے بچپن سے تقریریں سن سن کر ہمارے کان بولے ہو گئے، کوئی تبلیغ کی بات کرے کوئی، تو آج اسی کی طرف آتے ہیں، آج اسی کی طرف آتے ہیں۔ خدا را قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن غیر ہمارے سر پر کیوں سوار ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہم ہی حق پر ہیں۔ حضور پھر سر عام کیوں نہیں اذان ہونی چاہیے، سر عام کیوں نہیں نماز ہونی چاہیے؟ جب ہم حق پر ہیں تو آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے، غیر کیوں اوپر ہو رہا ہے، ہم کیوں پست ہو رہے ہیں؟ بلا غیر کیوں بلند ہوتا جا رہا ہے، حضور کے غلام کیوں پست ہوتے جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری توجہ صرف ختم کی طرف ہوگی، اب وہ بھی ہم نہیں نبھا سکتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے قرآن دیا وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، کسی ملا کی بات نہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آگے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل ہی کے ساتھ اتارا۔
اب ترتیل کیا چیز ہے جانے اس کی بلا۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء علم کے سمندر ہیں، خدا کی قسم یہ ترتیل کا پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا بنا ہے۔ ہمیں قرآن کی تجوید کے مراتب کا نہیں پتا، کتنے مراتب ہیں، کیا درجے ہیں تلاوت کے، کہاں کیسی تلاوت کرنی چاہیے، کہاں کس چیز کا لحاظ رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور قبلہ اگر ان سے پوچھیں گے نا ہم بڑے بڑے جید علماء کہ حضور دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، وہابی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، یہ کہیں گے جی یہ گستاخ رسول ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، چھوڑو ان کو، ان کی بلا جانے، اصل مسئلہ بتائیں کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی۔ یہی میں آپ کو کہنے والا تھا، شاید آپ نے نہ سنا ہوگا یہ مسئلہ۔ آج میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، پڑھنی ہو تو پڑھ لینا، پڑھنی ہو تو پڑھ لینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی اچھی آوازوں سے آراستہ کرو، زینوا القرآن باصواتکم۔ کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ اب یاد رکھیے، مسئلہ سنیے اور اپنے دل کی تختی پہ لکھیے، اور آئندہ سے یہ گریز کیجیے، آئندہ سے یہ گریز کیجیے۔ اور یہ تبلیغ کی تبلیغ ہے، عقائد کی عقید ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کو اللہ جل مجدہ کریم نے ترتیل کے ساتھ اتارا۔ ترتیل کا مطلب ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا۔ پھر تجوید کے مراتب ہیں، تجوید کے مراتب ہیں۔ پہلا اس کا مرتبہ ترتیل ہے، دوسرا اس کا تلاوت کا مرتبہ تدویر ہے، تیسرا اس کا مرتبہ حدر ہے۔ کتنے ہیں؟ 3 مراتب ہیں تلاوت کے، پہلا ترتیل، دوسرا تدویر، تے دال واو یہ رے تدویر، تیسرا ہے حدر۔ اور یاد رکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قدر فرید حق فرید۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ السلام علیکم، بیٹھو تشریف۔ بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ ترتیل اس تلاوت کے انداز کو کہتے ہیں جس طرح قرہ حضرات عام محافل میں پڑھتے ہیں، اسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ تدویر اس تلاوت کے انداز کو کہتے ہیں جس طرح ائمہ حضرات نماز میں پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تدویر ہے۔ ایک ہے حدر۔ حدر اس تلاوت کے انداز کو کہا جاتا ہے جس طرح حفاظ کرام نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، لیکن حدر کے اندر بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے اتنی تیز نہ پڑھیں کہ حروف کٹ کر رہ جائیں، حروف کٹ کر رہ جائیں۔ حضور کی حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زینوا القرآن باصواتکم، حسنوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم، زینوا القرآن باصواتکم۔ تب ہی وہ مقام ملتا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا
کہ میرا امتی جب قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 سجدے بھی بلند ہوتے ہیں۔ کب؟ جب تجوید کے مراتب کا خیال رکھا جائے گا، ترتیل پڑھنی ہے تو ترتیل کا خیال رکھا جائے، تدویر پڑھنی ہے تدویر کا خیال رکھا جائے، حدر پڑھنی ہے تو حدر کا خیال، ورنہ بگاڑ کیا پیدا ہوگا قبلہ؟ اگر ہم قرآن کے مخارج سے واقف نہیں ہوں گے، ہر شخص ہر ائمہ کی طرف غور کریں، الحمدللہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حامدہ یحمد، حامدہ یحمدو یہ باب سے ہے، اور یہ ہا باریک سے ہے، آنکھوں والی سے نہیں ہے۔ ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقی ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ غین یہ ہا کا مخرج ہے وسط حلق، درمیانے حلق۔ اگر اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد وسط حلق والی ہا سے۔ اگر اس کو ہم ادنائے حلق والی ہا سے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا الحمدللہ، ہاں بھاری آواز سے ادا ہوگی۔ معنی کے اندر بگاڑ کیا پیدا ہوا کہ تمام کمزوریاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے نماز شروع کر لی، توجہ یہ نہ کی کہ الحمدللہ ہے یا الحمدللہ ہے۔ قبلہ ہمارے گھروں کے اندر ایک بہت ہی جملہ بولا جاتا ہے، بیٹا پڑھو لا الہ، جس کا مطلب ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ کہ حضور لا الہ پڑھو بیٹا۔ اسی طرح سورہ اخلاص بچے کو یاد ہے، ہم نے کبھی تمیز نہیں کی کہ کیا مقصد ہے، کیا مخارج ہیں سورہ اخلاص کے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں قل اللہ، سنا دو جی قل اللہ، نہ پتہ بڑے کاف کے ساتھ ہے نہ پتہ چھوٹے کاف کے ساتھ۔ بگاڑ کیا پیدا ہوا؟ ہم نے اگر کاف کو نقطوں والوں کے ساتھ نہ پڑھا، وہ کاف جس کے اوپر 2 نقطے ہیں کینچی والا، اس کے ساتھ ہے قل ہو اللہ، جس کا مطلب اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اگر اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھا، کتاب والے کاف کے ساتھ، تو معنی یہ بنے گا کھا لو اللہ ایک ہے۔ اللہ کو معاذ اللہ کھانے والی چیز ہے، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ہم ائمہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نہ ہمارے ائمہ توجہ کر رہے ہیں کہ حروف کے مخارج کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، متضادہ کیا ہے، غیر متضادہ کیا ہے۔ تو میرے محترم، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کے مخارج کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے بزرگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو پرانے وقت میں سادہ قرآن پڑھا، اس کا مطلب ہے 2 قرآن ہے، ایک ترتیل والا ہے سادہ۔ اور پھر میں علماء کی موجودگی میں علماء کے قدموں کا سہارا ٹیک لے کر میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو قبلہ علم کے سمندر ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کو یہ نہیں پتا کہ دیوبندی کے پیچھے نماز بھی ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ بس وہ یہی کہہ دیتے ہیں گستاخ نبی ہیں، گستاخ اولیاء ہیں۔ چھوڑو ان کے حال پہ، اصل مسئلہ بتاؤ کہ ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی۔ سمجھو مسئلہ، ان کا عقیدہ جائے بھاڑ میں، وہ گستاخی کرتے ہیں، ان کی سزا انہوں نے اٹھانی ہے۔ اصل مسئلہ بتاؤ، اہل سنت کو ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، ذہن نشین کریں، علماء کی موجودگی میں یاد رکھیے، ہمارا اور ان کا مسئلہ صرف ہے لفظ ضاد کا، لفظ ضاد کا۔ ایک تجوید و قرات کی آخری کتاب جو نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، علماء جانتے ہیں، مقدمۃ الجزریہ، اس کے اندر اسپیشل علامہ جزری نے ایک باب رقم کیا ہے،
باب الضاء من الضاد، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ضاد کا مخرج لکھا ہوا ہے، زا کو الگ کیا ہے ضاد سے، زال کو الگ کیا ہے ضاد سے، ضا کو الگ کیا ہے ضاد سے، الگ کیا ہے، اور پھر وہاں مخرج بتایا ہے، مخرج بتایا ہے کہ ضاد کا مخرج کیا ہے قبلہ کاری صاحب؟ نوکے زبان اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، یہی ہے نا، نوکے زبان اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں، لیکن یاد رکھیں دونوں طرف لگانے سے یہ خاصہ صرف حضرت علی کا بس، زبان کو اوپر دونوں طرف سے لگا لینا یہ کوئی مائی کا لال لگا ہی نہیں سکا سوائے حضرت علی۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کوئی مائی کا لال، کوئی قاری ایسا نہیں ہو سکا جو زبان کو اوپر کی دونوں طرف کی داڑھوں سے لگا کر دعا ادا کر سکا۔ لیکن آگے پھر انہوں نے ایک ہیلا نکالا ہے قبلہ، انہوں نے یہ کہا کہ اگر دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ لگ جائے تو دعا ادا ہو جاتا ہے، اور چارہ جو نہیں کون ہو علی جو لگائے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی، حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، ایک وادی دیکھی، ایک وادی جنہوں اسی نری آخنے ہیں، دیکھی چونٹیوں کے ساتھ بھری ہوئی، چونٹیوں کے ساتھ بھری ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر نے آسمان کی طرف چہرہ کی، عرض کی مولا تو بڑا ہر چیز پہ قادر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز پہ تیرا علم اوپر ہے، قادر ہے، اور تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ تو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے عرض کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سنا فرمایا بھائی یاسر کیا کہا ہے کہ تو نے اللہ کے علم کو چونٹیوں پر محدود کر دیا؟ فرمایا رب کی تعریف کرنی ہے تو کوئی الفاظ ایسے لا جو رب کی شان کے لائق ہو، رہا مسئلہ چونٹیوں کا وہ تو تیرے ساتھ والا علی بھی جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، رب کے علم کو اگلی بات بڑی مزے کی فرمایا کہ تو اللہ کے علم کو چونٹیوں پر محدود کر رہا ہے۔ فرمایا رب کی شان کوئی ایسے الفاظ لا جو اس کی شان کے لائق ہوں۔ فرمایا رہا چونٹیوں کا مسئلہ وہ تو تیرے ساتھ والا علی بھی جانتا ہے، اور اس علی کا خاصہ ہے کہ دونوں طرف داڑھوں کے زبان کو لگا کر دعا ادا کرنا۔ فرمایا کہ چونٹیوں کی تعداد کو تو تیرے ساتھ والا علی بھی جانتا ہے، یہ نہیں جانتا چونٹیاں کتنی، یہ بھی جانتا ہے اس کے اندر مذکر کتنی اور مؤنث کتنی ہے، اس کے اندر مذکر کتنی اور مؤنث کتنی، نر کتنی اور مادہ کتنی ہے۔ تو حضور نے ایسے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داڑھوں کی دونوں طرف زبان کو لگا کر یہ ادا کرنا خاصہ ہے، کس کا ہے؟ حضور مولا مشکل کشا کا، حضور مولا کائنات کا، حضور مولا کائنات کا۔ لیکن یاد رکھیے آگے قرہ حضرات نے توجیہ کی ہے کہ اگر کوئی ایک سائڈ پہ بھی لگائے گا تو دعا ادا ہو جائے گا۔ ان کا بہت بڑا مفتی حضور آپ تو جانتے ہیں مفتی زر ولی خان، ان کا کلپ پڑھے سنائیں، وہ کہتا ہے الدعاء کلمۃ اجنبیۃ، یہ کوئی کلمہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کلمہ ہے ہی کوئی نہیں، ضاد یہ کلمہ اجنبیہ ہے۔ انہاں دے پڑھی جاندے نہ کہ کھڑے ہو گئے، اب وہاں سے لگائیں، اپنی زبان کو اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگائیں تو یقین مانیے، ان کے اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جمال القرآن کے اندر، وہ کہتا ہے لفظ ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد نہیں ادا ہوتا،
لفظ ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد نہیں ہوتا ہے. ضاد یہ پڑھتے ہیں ضاد. اب اگلی حضور کی حدیث سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے کسی حرف کو دوسرے حرف سے پڑھا اس نے کفر کیا. جان بوجھ کر اس نے قرآن کے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدلا، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اب لفظ تو ہے ان کے مطابق بھی ضاد، کتابوں کے نزدیک بھی ضاد. اب یہ پڑھ رہے ہیں ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمہارا امام کفر کر رہا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو پیچھے اس امام کی. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار. اور اپنی بات نہیں کر رہا. ان کا مفتی سرور خان کہتا ہے جو جان بوجھ کر لفظ ضاد کو ضاد پڑھے وہ مرتد ہے. کیا ہے؟ مرتد ہے. وہ کہتا ہے الضاد کلمۃ اجنبیۃ. فرمایا عربی کے اندر ضاد لفظ کوئی کلمہ ہے ہی کوئی نہیں. جی دیکھو نا بزرگا کو بیٹھنے کا فائدہ. کمال ہے بابا جی، سبحان اللہ. کلمۃ اجنبیۃ. امام کر رہا ہے گمراہی، امام کفر کر رہا ہے، ہم کہتے پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں. چھوڑ دے ان کا عقائد کو، چھوڑ دو ان کے عقائد کو. تو اللہ جل مجل کریم نے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. جن کو ہم نے قرآن دیا وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. میں نے ایک 25ویں پارے کی سورہ شورا کی آیت پڑھی تھی، قل لا اسألکم علیہ. اس کے متعلق بس میں اور تو کچھ نہیں، سادات کرام سے معافی طلب جاتا ہوں کہ ہم گناہ گار اوپر بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیٹھے. میں تو اس مدرسے کا طالب علم ہوں جہاں سے یہ ہمیں سبق ملا ہے کہ عام لوگوں کے 2 حصے ہوتے ہیں آل رسول کے. عام لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہمارے مدرسے سے آل رسول کے 2 حصے ہیں. اس محدث اعظم کے ٹکڑوں پہ اترنے والا ہوں. تو آخری بات، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں نہیں، بس صرف حضور غوث اعظم کی یہ بات کروں گا، بس اس کے بعد اجازت ہے. حضور آپ کی نظر، آپ کے ہم اثر ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد الرحمن ہے. شیخ عبد الرحمن ہے. وہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں پہ تبلیغ کر رہے تھے، بات سمجھا رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے. قبلہ میری طرف تھوڑا سا صرف 5 منٹ کے کہ وہ یہ بتا رہے تھے اپنے مریدوں کو کہ میں نے آج رات سیر کی ہے، میں نے آج رات سیر کی ہے. پہلے آسمان میں بھی گیا، دوسرے پہ بھی گیا، تیسرے پہ بھی گیا، تاکہ 7 آسمان تک گیا. یہ پیر اپنے مریدوں کو بیان کر رہا ہے. اور میں جب سیر پہ گیا نا، پہلے آسمان میری فلاں ولی کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوسری کے ساتھ، دوسرے پہ اس کے ساتھ ہوئی، اس کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ میں قبلہ حریم الوہیت تک چلا گیا. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن. فرمایا کہ میں سیر کرتے کرتے 7 آسمان سے حریم الوہیت تک چلا گیا. آپ کو بتانا مقصود ہے، یہ جانتے ہیں سب. حریم الوہیت یار کے ویڑے کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر. میں حریم الوہیت تک چلا گیا. اسی مجلس کے اندر حضور غوث اعظم کا ایک مرید بیٹھا تھا. قبلہ اٹھا اور حضور غوث اعظم کی بات فرمایا. حضور شیخ عبد الرحمن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات سیر پہ گیا ہوں، پہلے آسمان پہ فلاں ولی کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو پیر کو پتا ہو، مرید کو پتا ہونا کہ میرے پیر کا کتنا مقام ہے. اس نے یہ بھی کہا حضور آپ نے 7 آسمان کی سیر کی، حریم الوہیت تک چلے گئے، کہیں میرے پیر کو بھی دیکھا کہیں. اب مرید تھا حضور غوث اعظم کا، حضور کی آل کا. کہا حضور آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، کسی جگہ پہ میرے پیر کو بھی دیکھا ہے. اب اس مرید کی یہ تمنا تھی میرا پیر چونکہ پیرانے پیر ہے، سب سے اوپر والا درجہ ہوگا اس کا. اب شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے 7 آسمان سے اوپر حریم الوہیت تک چلا گیا ہوں، لیکن میں نے آپ کے پیر کو نہیں دیکھا. قبلہ
آپ کے پیر کو نہیں دیکھا. مرید تھا اور میں میرے پیر کا کوئی مقام ہی نہیں. رونا شروع کر دیا, روتا روتا حضور غوث اعظم کے پاس. فرمایا حضور شیخ عبد الرحمن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں حریم الوہیت تک چلا گیا ہوں لیکن آپ کے پیر کو نہیں دیکھا. آپ کے پیر کو نہیں دیکھا. فرمایا جا چلیا وہ دیکھو پوچھ کتنے تک گیا ہے. فرمایا حضور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حریم الوہیت تک, یار کے ویڑے تک گیا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا وہ حریم الوہیت تک گیا ہے, یار کے ویڑے تک گیا ہے, اسے کیا پتا کہ اندر حجرے میں کون ہوتا ہے. فرمایا ویڑے والے کو کیا پتا کہ اندر کون ہے. ویڑے والے کو کیا پتا کہ اندر کون بیٹھا ہے. فرمایا اس نے بڑا دعویٰ کر دیا, میں نے آپ کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا تیرا پیر مجھے ملا ہی نہیں. فرمایا اس سے پوچھنا کہ حریم الوہیت تک گیا ہے, یار کے ویڑے تک گیا, کچھ تو یار نے تحفہ بھی دیا ہوگا نا. کچھ تو یار یاروں کو ایسے خالی موڑتے ہیں. فرمایا کچھ تو انہوں نے تحفہ بھی دیا. جا کر مرید نے آکر فرمایا بہت کچھ ملا. کیا ملا جی؟ فرمایا میں حریم الوہیت تک گیا, وہاں ایک قدم نمودار ہوا. وہاں ایک قدم نمودار ہوا اور میں نے زندگی پر ایسا قدم نہیں دیکھا. اس قدم کے اوپر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا. مجھے جو کچھ بھی ملا وہ اسی ہاتھ سے ملا. قبلہ مجھے جو کچھ بھی ملا نا حریم الوہیت میں اس ہاتھ سے ملا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا رے جھلے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں عبد القادر کی جان ہے, وہ قدم میرے نانا کا تھا, وہ ہاتھ غوث اعظم کا تھا. اللہ دیتا ہے یار کے قدم سے صدقے اور غوث اعظم کے ہاتھ سے دیتا ہے. اللہ دیتا ہے یار کے قدموں کے صدقے اور دیتا غوث اعظم کے ہاتھ سے ہے. دیتا غوث اعظم کے ہاتھ سے. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ جل مجد الکریم ہمیں آج کے دن بھی اور قیامت کے دن بھی قرآن کا بھی ساتھ نصیب فرمائے اور اہل بیت کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.